الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے لائق ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اس میں اہم باتیں ہیں ان کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ کتاب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اس سے پہلے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر ہے 240 پر 2 میں، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ صحیح الجامع کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2230 پر 1 میں صحیح الجامع میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحیاته يلحقه من بعد موته۔ فرمایا کہ مومن آدمی کو اس کے عمل سے، اس کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے موت کے بعد بھی ملتے رہتا ہے۔ ان میں سے کئی چیزیں ہیں، کئی چیزیں مومن آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتے رہتا ہے۔ یہ حدیث مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تاکہ مرنے کے بعد ہم کو فائدہ پہنچے، وہ دماغ میں رکھ کر کے سنیے۔ فرمایا کہ وہ چیزیں کیا ہے؟ علماً علمہ، پہلی چیز جو ہے علم ہے، جس علم کو اس نے سیکھنے کے بعد دوسرے کو سکھایا ہو۔ علم یہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ سکھا نہیں پایا تو کیا کیا؟ ونشرہ، علم کو پھیلایا ہے، اس علم کو سکھایا ہے یا پھیلایا ہے، تو یہ سکھانا اور پھیلانا مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ دوسری بات، وولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد، نیک لڑکا جو اس نے چھوڑا ہے، یہ نیک لڑکا اس کو فائدہ دے گا مرنے کے بعد بھی۔ کیسے؟ دعا کے ذریعے سے، دعا وغیرہ کے ذریعے سے۔ تیسری بات، ومصحفا ورثہ، مصحف چھوڑا، مرنے والا مر گیا تو مصحف وراثت میں چھوڑ کر کے گیا ہے، قرآن مجید کا نسخہ یا کوئی علمی کتاب جس کو پڑھ کر کے فائدہ اٹھائے، اس کو مصحف کہا جاتا ہے، کتاب۔ اور اس میں سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا نسخہ کوئی چھوڑ کر کے گیا ہو، اس کے بعد کوئی بھی پڑھے اس کو فائدہ پہنچتے رہے گا۔ علمی کتاب چھوڑ کر کے مر گیا تو اس کو فائدہ پہنچتے رہے گا۔ او مسجداً بناہ، چوتھی بات، مسجد بنا دیا اس نے، مسجد بنا دیا تو اس میں جو نماز پڑھی جائے گی، اس میں جو علمی کام ہوگا، نیکی کے کام ہوں گے، تو بنانے والے کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، گرچہ وہ آدمی مر گیا ہے، گرچہ وہ آدمی مر گیا ہے۔ او بیتا لابن السبیل، اور پانچویں بات یہ ہے کہ مسافر آدمی کے لیے کوئی گھر بنا دیا ہے، مسافر آدمی کے لیے کوئی گھر بنا دیا، تو اس سے بھی جتنے مسافر جیسے دھوپ کے وقت اور تھکان کے وقت آرام کرتے ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سفر کرتے تھے گھوڑے سے، پیدل، سائیکل سے وغیرہ، تو تھک جانے سے وہاں رکتے تھے،
تو ایسے مسافر کھانا بنا دینے سے اس کو فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اور نہرن اجراہ، چھٹی بات یہ ہے کہ نہر کھدوا دیا، پانی کے لیے نہر کھدوا دیا کسی نے، تو اس پانی سے جتنے بھی لوگ پئیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اپنے کھیتوں کو دیں گے وغیرہ، تو مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا۔ اور صدقۃ اخرجہا، یا کوئی صدقہ جو اس نے نکالا اپنے مال سے، کب نکالا؟ فی صحتہ و حیاتہ، اپنے صحت کی حالت میں، اس بیماری کی حالت میں نہیں، صحت کی حالت میں، اور اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں جو صدقہ اس نے نکالا اپنے مال میں سے، تو مرنے کے بعد بھی ان سب کے فائدے پہنچتے رہیں گے۔ یہ بہت ہی بہترین زبردست حدیث ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ نیکی تو کرتے ہیں، لیکن مر جانے کے بعد بھی جو ہم کو فائدہ پہنچے گا وہ نیکی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ان نیکیوں میں سے یہ تقریباً 6 باتیں یہاں موجود ہیں، تقریباً 6 باتیں اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے پہلا علم ہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا علم ہی ہے، اور سب سے زیادہ لوگ دور اسی سے بھاگتے ہیں، بڑا بڑا کام کر دیتے ہیں، لیکن تعجب ہوتا ہے کہ دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں۔ تو ان کو سیکھنا، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور 1 دن 2 دن نہیں، مرتے وقت تک سیکھتے ہی رہنا اور اس پر عمل کرتے ہی رہنا۔ یہ ہماری عادت سی بن جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھ کر کے جو کام ہے یہ سب، ان میں سے جو ہمارے لیے مناسب ہے اور جو ہمارے لیے آسان ہوگا، ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک حدیث ہم لوگ سن لیتے ہیں، اس کے بعد کتاب کی طرف آتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے 2880 پر 3 میں، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان العاص بن وائل اوصى ان يؤتق عنه 100 رقبہ، کہتے ہیں کہ عاص بن وائل جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، عمر بن عاص کہتے ہیں نا، عمر بن العاص، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عاص تھے، تو انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے طرف سے 100 اونٹ دے دینا، آزاد کرنا، 100 اونٹ آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا، یہ انہوں نے وصیت کیا تھا۔ فَعَتَقَ ابْنُهُ ہشام، تو ان کے ایک بیٹے ہشام بھی تھے، انہوں نے 50 غلام کو آزاد کیا، 50 غلام کو آزاد کر دیا، باقی 50 بچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دوں گا، 50 غلام آزاد کر دوں گا۔ تو ان کے والد دراصل اسلام نہیں قبول کیے تھے، مسئلہ یہ تھا، لیکن ان کے بھائی ہشام نے دے دیا، آزاد کر دیا۔ اب عمر بن العاص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو کہتے ہیں حتیٰ اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے ارادہ کیا تو کہا کہ میں اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ابا اوصى بعتق 100 رقبۃ وان ہشاما ما اعتق عنه 50 وبقیت علیہ 50 رقبہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے وصیت کیا ہے کہ 100 غلام ان کی طرف سے آزاد کرنا، اور میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر چکا ہے، باقی 50 بچے ہیں، کیا میں ان کے طرف سے آزاد کروں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انہ لو کان مسلما، دیکھیے انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغ ذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ مسلمان ہوتے، دیکھیے اگر وہ مسلمان ہوتے تو تم ان کے طرف سے
غلام آزاد کرتے، ان کے طرف سے تم صدقہ کرتے، ان کے طرف سے حج کرتے تو ان کو پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا کہ ان کو نہیں پہنچے گا، تو غلام آزاد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں جو اصل معاملہ ہے جو میں بتانا چاہوں گا وہ ہے، دیکھیے ہم کو جو اسلام ملا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کو جو اسلام ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر وہ مسلمان ہوتے تو تم ان کی طرف سے اگر آزاد کرتے، صدقہ کرتے، حج بھی کرتے تو ان کو پہنچتا۔ مطلب کیا ہے، مسلمان ہی نہیں، تم آزاد کرو یا حج کرو یا صدقہ کرو، ان کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، ان کو نیکی نہیں پہنچے گی۔ تو نیکی پہنچنے کی، جو پیچھے مر جانے کے بعد بھی نیکی پہنچنے کا معاملہ ہے، وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہے تو پھر فائدہ پہنچے گا، ورنہ دیکھیے اس دنیا میں کتنے لوگوں کے نام پر روڈ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، شہر بستا ہے اور اسکول بنتے ہیں، کالج بنتے ہیں، یونیورسٹیاں بنتی ہیں، کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کے نام پر روڈ بنتے ہیں، اسکول بنتے ہیں اور مدرسے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مدرسے تو بنتے ہیں تو اکثر نیک لوگوں ہی کے نام پر بناتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو جائے۔ لیکن جو دنیا میں اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ نہیں فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی بنیاد کیا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو یہ بات، اس سے ایک بات اور یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان ہے تو ان کی طرف سے کوئی حج کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ دیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں، اور حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کا اتنا خیال کیا کہ 50 غلام آزاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماں باپ کے ساتھ یہ احسان سلوک کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی چیز شک بھی ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا۔ دیکھیے ان کے ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیا، لیکن یہ نہیں آزاد کیے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کہا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھ نہ لوں تب تک میں 50 غلام آزاد نہیں کروں گا۔ تو بچ گئے کہ نہیں خرچہ سے؟ تو یہ علم دنیاوی اخراجات سے بھی انسان کو بربادی سے بچاتا ہے، علم۔ اور اسی طریقے سے نیکیاں اسی سے ہوتی ہیں، علم کی بنیاد پر۔ جہالت کی بنیاد پر مال کا بھی نقصان ہے اور پھر نیکیاں بھی کمائیں گی۔ اسی وجہ سے علم کی بنیاد پر کوئی کام کرے، اور دیکھیے وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو جا کر کے پوچھے، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ ہماری جو کتاب میں بات چل رہی تھی مسائل الجاہلیہ میں، اس میں 7واں مسئلہ تھا۔ 7ویں مسئلے میں یہ بات تھی کہ اہل جاہلیت حق پر ہونے کے لیے یہ دلیل پکڑتے تھے کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ جس طریقے پر ہیں وہ طریقہ حق ہے۔ اہل حق کے لیے کیا دلیل پکڑتے تھے کہ طاقتور آدمی جن کو طاقت دیا گیا، یا تو سمجھنے میں سمجھداری دی گئی ہے، یا تو اسی طریقے سے بادشاہت دی گئی ہے، مال جاہ منصب دیا گیا ہے، تو جن کو بھی یہ چیزیں ملی ہیں وہ حق پر ہیں۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں ایسا دلیل پکڑتے تھے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے اور اس کی وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ ایک آیت سورہ الاحقاف کی آیت ہم لوگ پڑھے تھے اس کی وضاحت میں سے، تو اسی کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الاستدلال بقوم اعطوا قوا فی الافہام والاعمال وفی الملک والمال والجاہ فرد اللہ ذلک بقولہ تعالی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ۔ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا استدلال ایسے قوم سے تھا
جن کو طاقت دیا گیا ہے سمجھنے میں اور اعمال میں، اور جن کو بادشاہت، مال اور جاہ منصب دیا گیا ہے، اس سے وہ دلیل پکڑتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرنے کے لیے سورہ احقاف میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بہت قدوریں دیا، قوم عاد کو ان کی طاقت وغیرہ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن ان کے طاقت، مال وغیرہ کچھ کام نہیں آیا، تو اللہ نے ان کا رد کر دیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 پر 9 بھی ہم لوگ اس کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودی یہ فتح مانگتے تھے کہ ہمارے پاس ایک رسول آئیں گے اور ان کو کتاب دی جائے گی، اس کے ذریعے سے ہم مشرکین سے لڑائی کریں گے اور جیتیں گے۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن لائے، تو ان لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے پھر انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانا لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس میں کیا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے، کتاب میں پڑھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ اسی وجہ سے ان کا یہ رد کرنا چاہتے ہیں، گرچہ طاقت ہو یا سمجھ ہو، طاقت سمجھ یہ حق کی دلیل نہیں، طاقت سمجھ بادشاہت یہ حق کی دلیل نہیں۔ اب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی وضاحت ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان میں سے جو اہم باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے مسائل میں سے یہ بات ہے کہ وہ لوگ طاقتور آدمی سے استدلال کرتے تھے کہ لوگوں میں جو ذہین ہیں، جو زیادہ عقل مند ہیں، جن کا دماغ زیادہ چلتا ہے، اور جو منصب اور عہدہ والے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، کہتے ہیں ھذا ھو الضابط عندہم لمعرفۃ الحق، کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں حق کو جاننے کے ضابطہ اور ترازو یہی تھا حق کو جاننے کے لیے کہ جس طریقے پر مالدار لوگ ہیں وہ طریقہ ہی حق ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ لوگوں پر غور کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس طریقے پر قوت والے، مال والے، جاہ والے ہیں، اسی کو حق سمجھتے تھے، اور جس بات پر کمزور لوگ ہیں ان کو باطل سمجھتے تھے۔ جس طریقے پر کمزور لوگ ہیں اس چیز کو وہ باطل سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں ھذہ حالت اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت تھی۔ کہتے ہیں ھذا الضابط باطل، یہ ضابطہ، یہ قانون ہی باطل ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے کافر قوموں کی جو خبر دیا ہے، ان کے بارے میں یہ خبر دیا ہے کہ وہ بڑے طاقتور تھے، اور مال و دولت ان کی بہت زیادہ تھی، اور جاہ اور منصب تھا، سمجھدار بھی بہت زیادہ تھے، لیکن یہ سمجھداری، یہ مال، یہ دولت، یہ بادشاہت ان کو کچھ بھی کام نہیں دی، کیونکہ وہ باطل پر تھے، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں کہا ہے۔ اب سورہ مریم دیکھیے، جو 19 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 70 پر 3 پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ مریم جو 19 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 70 پر 3 دیکھیے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ స్పష్టమైన మా ఆయతులను వారి ముందు చదివి వినిపించినప్పుడు అవిశ్వాసులు, ఇంతకీ మన ఇరు వర్గాల్లో ఎవరి మంచి స్థితిలో ఉన్నారో, ఎవరి సభలు ఉత్తమముగా ఉన్నాయో చెప్పండి అని ముస్లింలతో అంటారు। اس کے بعد والی بھی آیت پڑھیے، آیت نمبر 70 پر 4۔ మేము వీరికి మునుపు వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ సాధన సంపత్తులు, అట్టహాసాలను కలిగి ఉన్న ఎన్నో సముదాయాలను తుదముట్టించాం۔ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان پر ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کہتے تھے مومنوں سے کہتے تھے ای الفریقین خیر مقاما۔ دیکھیے کہتے تھے کہ دونوں مجلسوں میں کون مرتبے میں زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے، اور مقام اور مرتبے کے حساب سے کون زیادہ بہتر ہے، یہ کافر لوگ کہتے تھے۔ کن لوگوں کو؟ مومنوں کو کہتے تھے۔ تو یہ کافروں کی عادت تھی، اسی وجہ سے کہیں کہ جاہلیت کی یہ دلیل ہے، وہ لوگ دلیل پکڑتے تھے
کہ کس کی مجلس شاندار ہے. آج کل مجلس کو شاندار بنانے کے لیے کیا کیا لوجک استعمال نہیں کرتے. اس میں غیر مسلموں کو بلا لینا، یہودیوں کو بلا لینا، نصارہ کو بلا لینا، بدعتیوں کو بلا لینا. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑی مجلس ہو تو کامیاب ہو گئی. بڑی مجلس کامیابی کی دلیل نہیں، اور شاندار مجلس کامیابی کی دلیل نہیں. وہاں جو بات چلے گی اور جو وہ لوگ کس عقیدے اور منہج پر ہیں وہ اصل ہے کامیابی، وہ اصل کامیابی ہے. ورنہ بڑی مجلس کامیابی کی دلیل نہیں ہے. ورنہ اکثر بدعتی زیادہ کثرت میں پائے جاتے ہیں، بدعتی لوگ کثرت میں پائے جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ ان لوگوں نے کیا کہا تو اللہ نے کیا جواب دیا رد میں. اس میں کیا ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے پہلے کہ کتنے جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. دیکھیں وہ لوگ جو ہے مال کے حساب سے اور ان لوگ جو ہے نام نمود کے حساب سے بہت بڑے تھے، بڑھ چڑھ کر کے تھے، لیکن ہم نے ہلاک کیا، ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو اسی وجہ سے نام، مرتبہ، عہدہ، منصب یہ حق کی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیے اگر کوئی حق کی دلیل عہدہ کو بنا رہا ہے وہ جاہلیت اس کے اندر ہے، اس کے اندر جاہلیت ہے. یاد رکھیے حق کی دلیل کتاب اور سنت اور منہج سلف ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ، یہی حق ہے. اس کے علاوہ اور حق نہیں اس میں مکس ہے، اس میں زہر بھی ملا ہوا دوا کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ فاطر، سورہ فاطر بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ فاطر دیکھیے جو 30 پر 5ویں سورہ تقریب غالباً ہے. دیکھیے اور اس کی آیت نمبر 40 پر 4 سورہ فاطر. آیت نمبر 40 پر 4 سورہ فاطر 35ویں سورہ ہے، 30 پر 5. ہاں اس کو آیت نمبر 40 پر 4 پڑھیے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఏమిటి? వారు భూమిలో సంచరించి తమకు పూర్వం గడిచిన వారికి పట్టిన గతేమిటో చూడలేదా? మరి చూడబోతే వారు బల పరాక్రమములో వీరికన్నా గట్టివారే. ఆకాశంలో కానీ భూమిలో కానీ ఉన్న ఏ వస్తువు అల్లాహ్ను లొంగ తీసుకోజాలదు. ఆయన ప్రతిదీ తెలిసినవాడు, ప్రతిదీ చెయ్యగలవాడు. دیکھیے پوری وضاحت کے ساتھ ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھے وہ ان سے پہلے لوگوں کی کیا حالت ہوئی، ان سے پہلے کے لوگوں کی کیا حالت ہوئی. وہ لوگ کیسے تھے؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ لوگ پہلے کے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. دیکھیں پہلے کے لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے کہ کسی کو برباد کرے تو کوئی روک لے، اللہ کو ہرائے. کوئی آسمان میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور زمین میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی روک لے، عاجز کر دے کسی کو عذاب دینا چاہے تو. اور کہا انہ کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، جانتا ہے کیوں عذاب دے رہا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی روک ٹوک لے. تو یہاں دیکھیے جاہلیت کس بات، حق کی کیا دلیل پکڑتے تھے کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا تم سے پہلے کے لوگ بہت زیادہ طاقتور تھے لیکن ان کی طاقت کام نہیں آئی، ان کی طاقت کام نہیں آئی. اسی وجہ سے طاقت حق کی دلیل نہیں ہے، طاقت حق کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی عہدہ منصب حق کی دلیل ہے. اب سورہ الانعام کھولیے جو 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر بھی 6 ہے. کھولیے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఏమిటి? మేము వీళ్లకు పూర్వం ఎన్ని సముదాయాలను నాశనం చేశామో మీరు చూడలేదా? ప్రపంచంలో మీకు ప్రసాదించిన బలిమిని మేము ఆ సముదాయాల వారికి ప్రసాదించాం. వారి కోసం మేము ధారాపాతంగా వర్షాన్ని కురిపించాం. వారి కోసం కింది నుంచి కాలువల్ని ప్రవహింపజేశాం. కానీ వారి పాపాల మూలంగా మేము వారిని తుదముట్టించాం.
వారి తర్వాత ఇతర సముదాయాలను ప్రభవింపజేశాము. बात समझ में आ रही है? देखिए इसमें भी साफ तौर पर है, अल्लाह ताला ने क्या कहा, अवलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम। कहा कि क्या वो लोग नहीं देखते कि हमने इनसे पहले कितनी जमातों को, कौमों को हलाक कर दिया, उनको इस ज़मीन पर हमने उनको इस ज़मीन पर कुदरत दिया था, कदर दिया था, ठहराया था इस ज़मीन पर, और तुमको इतनी ताकत नहीं दिया था। देखिए तुमको इतनी ताकत नहीं दिया था जितना उनको दिया था, और उन पर हमने आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाया और उनके लिए नहरें जारी कर दिया और उनके नीचे जो बह रही थी, लेकिन उनके गुनाहों की वजह से हमने हलाक किया, उनके गुनाहों की वजह से हलाक किया। देखिए ताकत दिया, ज़मीन पर ठहराया और आसमान से बारिश बरसाया, नहरें बहा दिया जिससे अपने खेत बागात को वो लोग पानी वगैरह देते थे। इतना कुछ करने के बावजूद भी गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, और इनको इस तरह हलाक किया, इनको मिटा करके दूसरी कौमों को लाया। देखिए दूसरी कौमों को लाया। तो अब सोचिए कि हक की दलील खाते पीते अनाज ज़्यादा होना, माल दौलत, ये नहीं है हक की दलील। हक की दलील ये नहीं है कि आदमी के पास बहुत माल हो, खा रहा है, बेहतरीन खा रहा है, पी रहा है, तो हक पर आ जाए। तो एक बात यहाँ ये भी मालूम हुई कि गुनाहों का नतीजा ऐसा होता है कि कौम हलाक हो जाती है, गांव हलाक हो जाता है, और अल्लाह ताला इनको पूरा साफ करके दूसरे लोगों को भी ला सकता है। गुनाहों का नतीजा इतना ख़तरनाक होता है। अल्लाह ताला ने इसी वजह से क्या कहा, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनको उनकी गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। इसी वजह से याद रखिए गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात कहा कि उनको हलाक कर दिया। व अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखिरीन, और इनके बाद आखरीन हमने दूसरे कौमों को लाया, उन दूसरे कौमों को पैदा किया। सोचिए तो गांव पूरा बर्बाद हो सकता है, पूरी कौम ख़त्म हो सकती है गुनाहों के नतीजे में। और अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। तो ये बात चल रही थी हमारी कि क़ुव्वत, समझ, ताकत, मुल्क, बादशाह, ये सब हक की दलील नहीं है। ये सब बातें चल रही थी। अच्छा, समझदारी अगर ज़्यादा हो वो भी हक की दलील नहीं है। ये कहाँ से मालूम हुआ? इसकी भी दलील शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह देते हैं। कहते हैं कि देखिए एक और आयत पढ़ लीजिए, उसके बाद वो आएगी फ़हम वाली बात, समझदारी वाली बात, और एक आयत पढ़ लेने के बाद आएगी। सूरह अल-अनाम ही में जो अभी खोले थे 6 नंबर की सूरह, उसकी आयत नंबर 40 पर 4 और 40 पर 5 पढ़ लीजिए। इसमें और एक बात है, उसमें उसी उन्वान पर जो क़ुव्वत और ताकत हक की दलील नहीं है उस पर। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. తరువాత వారికి బోధించిన విషయాలను వారు విస్మరించినప్పుడు మేము వారి కోసం అన్ని వస్తువుల ద్వారాలు తెరిచాము. తమకు ప్రాప్తించిన వస్తువులపై వారు మిడిసిపడుతుండగా అకస్మాత్తుగా మేము వారిని పట్టుకున్నాం. అప్పుడు వారు పూర్తిగా నిరాశ చెందారు. 45. ఈ విధంగా దుర్మార్గులకు పాల్పడిన వారి వేరు త్రెంపబడింది. समस्त लोकाल प्रभुवैन अल्लाह के कृतज्ञतलु. देखिए ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 40 पर 4 और 40 पर 5 है। क्या कहा? फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जो उनको नसीहत किया गया था, जब उस नसीहत को उन लोगों ने भुला दिया, फ़तहना अलैहिम अबवाबा कुल्लि शै, देखिए हमने इनके ऊपर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। हालांकि उन लोगों ने भुला दिया है नसीहत को। देखिए बात समझ में आ रही है? अल्लाह और उसके रसूल की जो नसीहत थी उसको वो लोग भुला दिए, फिर भी अल्लाह ताला ने क्या किया? हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। और इसी वजह से इदा फरिहू बिमा ऊतू, जब जो चीज़ उनको दी गई थी उससे खुश हो गए तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अखदनाहुम बगततन, हमने अचानक उनको पकड़ लिया, अचानक उनको पकड़ लिया। फ़इदा हम मुबलिसून, तो अब वो बिल्कुल मायूस हो गए, अब वो बिल्कुल मायूस हो गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर जालिम कौम की जड़ ही काट दी गई, जालिम कौम की जड़ ही काट दी गई, और तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए है। अब सोचिए, अब गौर कीजिए इस आयत में
کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب وہ نصیحتوں کو بھلا دیے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، خوشی کے دروازے، ان کا مال دولت بہت زیادہ آ گیا اور اس سے وہ خوش بھی ہو گئے، خوش ہو ہی رہے تھے، اچانک ہم نے پکڑ لیا۔ تو یہ مال دولت کا آ جانا، بہت زیادہ خوشی کا آ جانا، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ ہر چیز کی سہولت مل جانا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے بھائی، مستی کرنا ہے، عیش کرنا ہے، سہولت ہر چیز کی ہو، ایسے کہتا ہے کہ نہیں، اور سمجھتا ہے کہ یہ حق کی دلیل ہے۔ ان لوگوں پر ہر چیز کے دروازے اللہ نے کھولا تھا اور اس سے خوش بھی ہو گئے، لیکن اللہ نے پکڑ لیا۔ اب وہ مایوس ہو گئے اور اللہ نے کیا کہا، ان ظالم قوموں کی جڑیں کاٹ دی گئی، یعنی اللہ نے ایسے ہلاک کیا کہ ان کی جڑیں بھی ختم ہو گئی، ان کی قومیں، نسلیں برباد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر کے کیا کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے ان کو برباد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ اب سوچیے، اسی وجہ سے یہ سب حق کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ مال دولت کیوں دیا، مال دولت کے دروازے کیوں کھول دیا؟ اللہ رب العالمین کھولتا ہے تاکہ ڈھیل دے، ڈھیل دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دینا چاہتا ہے۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 پر 8 دیکھیے، 170 پر 8 سورہ آل عمران جو تیسری سورہ ہے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మేము ఇస్తున్న అవకాశాన్ని అవిశ్వాసులు తమ పాలిట మేలైనవి భావించరాదు సుమా. వారు తమ పాపాల పుట్టను పెంచుకోవడానికే ఈ అవకాశం ఇస్తున్నాం. అవమానభరితమైన శిక్ష వారి కోసమే ఉంది. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہا کہ وہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، دیکھیے ہم تو ان کو ڈھیل اس وجہ دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھے، دیکھیے گناہ میں اور بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسی وجہ سے بندے کو زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت مال دولت ہے۔ اگر اس کے پاس صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح منہج ہے تو خوشی منائے، خوشی منائے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور اگر پورا گھر بھر سونا ہے لیکن اس کے پاس صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح منہج نہیں ہے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا چاہیے کہ صحیح عقیدہ مجھ کو دے اور وہ سیکھے، کیونکہ مال و دولت رہنا اور ایمان نہ رہنا یہ ایک قسم کا عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ اس آیت میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر قسم کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولا وہ ڈھیل دیا تھا، وہ ڈھیل دیا تھا، اور خوش ہو گئے تو اللہ نے پکڑ لیا، خوش ہو گئے تو پکڑ لیا۔ اور پھر یہ دنیا میں پکڑنا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں اس قسم کی۔ سورہ فجر کھولیے، سورہ فجر جو 80 پر 9 نمبر کی سورہ ہے، 80 پر 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 7 8 پڑھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. నీ ప్రభువు ఆజ్జాతి వారి పట్ల ఎలా వ్యవహరించాడో నువ్వు చూడలేదా? 7 ఎత్తైన స్తంభాల వారైన ఇరుముల పట్ల నీ ప్రభువు చేసిన వ్యవహారము ఏమిటో నువ్వు గమనించలేదా? ఇలాంటి శక్తి గల వారు పట్టణాల్లో అసలు సృష్టించబడలేదు. 7 तक पढ़े, 8 तक పడే. 9 पढ़िए, 9 नंबर तक। లోయలో పెద్ద పెద్ద కొండరాళ్లను చెక్కిన సమూహ వారి పట్ల జరిగిందేమిటో నీవు గమనించలేదా? देखिए اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا تیرے رب نے قوم عاد کے بارے میں کیا حالت کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور وہ ستونے والے ارم کے ساتھ کیا، یہ جو ہے عاد کے دادا ارم،
عاد کا دادا ارم تھا ستونوں والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ستونوں والا کہا، اتنا مضبوط قوم. کہا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ شہر میں اس کی طرح پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا. دیکھیے وہ قوم کی طرح کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اتنا مضبوط قوم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کہا کہ یہ لوگ کیا تھے؟ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. اور سمود قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ وادیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں یہ پتھروں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے. لیکن اللہ نے ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ ہلاک کر دیا. تو طاقت وغیرہ یہ سب کچھ بھی دلیل نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے، اور کہتے ہیں وَهِيَ مَوْجُودَةٌ إِلَى الْآن، ابھی بھی وہ گھر موجود ہے، ان کی نشانات ابھی بھی موجود ہے. کہاں؟ عَلَى طَرِيقِ الْقَوَافِلِ إِلَى الشَّامِ، جو ملک شام کے راستوں میں، ملک شام جانے کے راستوں میں ابھی بھی ان کے وہ گھر کی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں. اور سورہ قصص پڑھیے، آپ دیکھیے گا 28 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر 8 پڑھیے، 20 پر 8ویں سورہ قصص، آیت نمبر 50 پر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఇంకా మేము భోగభాగ్యాల మూలముగా మిడిసిపడి ఎన్నో జనవాసాలను తుదముట్టించాము. ఇవిగో అవే వారి నివాస స్థలాలు. వారి తదంతరం చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే అక్కడ ఉండగలిగారు. ఆఖరికి అన్నింటికి వారసులం అయ్యేది మేమే సుమా. دیکھیے بات ہے نا، اس میں کیا کہا گیا کہ ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ اور برباد کر دیا جو اپنی عیش اور آرام عشرت پر اتراتے تھے، فخر کرتے تھے. اور کہا فتیل کا مساکنہم، یہ ان کے گھریں ہیں، ٹھہرنے کی جگہیں ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیل. دیکھیے ان کے برباد ہو جانے کے بعد ان گھروں میں اب کوئی نہیں ہے مگر تھوڑے سے. اور کہا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی اب ان کے وارث ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا بڑے اتراتے تھے کہ ہم اتنا زبردست مکان بنا رہے ہیں، اتنا بہترین گھر بنا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو برباد کر دیا. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب آیتیں اس قرآن میں کیوں نازل کیا؟ یاد رکھیے ہماری نصیحت کے لیے. وہ قومیں تو گزر گئی ہیں، وہ جاہلیت میں تھی. ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے تم ایسے نہیں کرنا، ورنہ جس اللہ نے ان کو برباد کر دیا وہی اللہ آج بھی ہے، تم کو برباد کر سکتا ہے. یہ بات ہے، یہ سب باتیں تھیں. اور سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہی اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ نے ان کا جواب دے دیا ہے سورہ فصلت کی 15ویں آیت میں. بہرحال آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں کہ اب سمجھداری سے استدلال کرنا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت دماغ چلتا ہے بھائی اس کا، اسی وجہ سے وہ حق پر ہے، اس کی ایک ایک بات جو ہے نا بالکل دل میں اتر جاتی ہے. قرآن حدیث کچھ نہیں پڑھتا ہے لیکن ایسے چالاکی سے لاجک استعمال کرتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم ہے، بہت ایسا جانکاری ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق کی دلیل ہے. اتنی بات یاد رکھیے، کوئی کتنوں چالاک ہو، تیز ذہن ہو اور کتنوں سمجھدار ہو، یہ سمجھداری اس کے حق کی دلیل نہیں ہے. حق کی دلیل قرآن و سنت کو صحابہ اکرام کی طرح سمجھنا ہے، اس کو قبول کرنا، یہی حق ہے. تو کہتے ہیں کہ فہم سے، سمجھ سے استدلال کرنا. کہتے ہیں بنو اسرائیل، یہود، ان کو فہم اور علم دیا گیا تھا. دیکھیے یہودیوں کو علم اور فہم دیا گیا تھا. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانتے تھے کہ آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کیونکہ وہ ان کے پاس تورات اور انجیل جو کتابیں تھیں اس میں وہ لوگ پڑھ رہے تھے. تو پڑھیں گے کیسے؟ ان کے پاس علم تھا اور سمجھ رہے تھے، ان کے پاس سمجھ تھی کہ ہاں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی صفات اس طرح ہوں گی، اور اس طریقے سے وہ لوگ یہ کرتے تھے. لیکن جب آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار کیا کہ نہیں کیا؟
قرآن مجید آ گیا تو انکار کیے کہ نہیں کیے؟ اور ہم لوگ اس اصول کو جب شروع کیے تھے اسی وقت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 پر 9 پڑھ چکے تھے، 80 پر 9 پڑھ چکے تھے۔ وہی بات ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ دعا کر رہے تھے اور مشرکوں سے کہہ رہے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ رہ کر کے تم کو قتل کریں گے اور اللہ ہم کو جیت دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم غلبہ حاصل کریں گے۔ جیسے قرآن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، وہ لوگ اپنے بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یہ سمجھ ان کو تھی، علم بھی تھا کہ یہی پیغمبر ہے، لیکن ان کا علم کام نہیں آیا، ان کا علم کام نہیں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ لما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وکان من بنی اسماعیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، حسدوہ، تو یہودیوں نے حسد کیا، یہودیوں نے حسد کیا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو، یعقوب کی اولاد میں سے ہو، اور یعقوب کس کے لڑکے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق کن کے لڑکے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے لڑکے اسماعیل ہیں، دیکھیے انہی کے بچے، وہ چاہتے تھے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، حالانکہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ اسی وجہ سے حسد کیے اور انکار کر دیا۔ اب سوچیے کتنی عجیب بات ہے کہ دونوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، تو اس طریقے سے ایک ہی نسل سلسلہ وہیں تک جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر بھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ بنو اسرائیل میں سے ہو، اور ان لوگوں نے حسد کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں ما نفعہم فہمہم ومعرفتہم، ان کے فہم اور ان کی معرفت، جانکاری کوئی کام نہیں دی، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو علم اور فہم کبھی کبھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، کب فائدہ پہنچائے گا؟ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو حق سمجھنے کے بعد بھی، پہچاننے کے بعد بھی کیوں نہیں مان لائے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہٹ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ حق سے پھیرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اما الحسد، یا تو حسد سے بندہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اما الکبر، یا تو کبر تکبر سے وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اما الطمع فی الدنیا، یا تو دنیا کی لالچ چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، او الطمع فی الریاسہ، یا تو ریاست، حکومت چاہتا ہے، سردار بننا چاہتا ہے، یا تو حکومت چاہتا ہے، سردار بننا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو حق کو جانتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے ہیں بندے۔ تو یہ ریاست کا طلب کرنا کہ میں بہت بڑا سردار بن جاؤں گا، قوم کا حاکم بن جاؤں گا، اس کے سامنے حق آ جانے کے باوجود بھی ایسے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، اور اکثر یہی لوگ ایسا کرتے ہیں، یا تو دنیا کی لالچ، یا تو ریاست کی لالچ، یا تو کبر و غرور، یا تو حسد، ایسی بات ہے۔ تو کہتے ہیں فالہدایت والتوفیق من اللہ سبحانہ و تعالی، ہدایت اور توفیق یہ اللہ کی طرف سے، ہدایت اور توفیق اللہ کی طرف سے، لیست عن المعرفہ وعن العلم والفہم، کہتے ہیں کہ ہدایت اور توفیق یہ جانکاری اور علم اور سمجھداری سے نہیں ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں جس قوم کو سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ ترقی والا کہتے ہیں، کون ہے؟ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم سے 20 سال پہلے وہ آگے چل رہے ہیں، لیکن وہاں کیا حالت ہے؟ سب مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عجیب وہ ترکیبیں اور سازشیں رچتے رہتے ہیں، لیکن پوری دنیا ان کو کیا کہتی ہے؟ بہت پڑھی لکھی قوم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سمجھدار قوم، میزائل بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں پوری دنیا سے ٹیکس اٹھاتے ہیں، اتنا دماغ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا دماغ اور سمجھداری کچھ کام آئی؟ اسی وجہ سے شیخ کہتے ہیں کہ جانکاری، علم اور فہم یہ ہدایت اور توفیق کی بنیاد نہیں، بلکہ یہ ہدایت اور توفیق اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، ہدایت اور توفیق اللہ سے ملتی ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے
تو میرے دل کو اپنے دین میں جمع کر رکھنا، ثابت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، حالانکہ پیغمبر ہیں تو کہتے ہیں فمجرد المعرفہ والعلم والفہم والفقہ کلها اسباب جیدہ، کہتے ہیں کہ صرف جانکاری، علم، سمجھداری اور تفقہ و فقہ یہ اسباب ہو سکتے ہیں، عمدہ سبب ہے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، اور یہی کافی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت اور توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج یہ بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اور قوت سے، جاہ سے، منصب سے، سمجھداری سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں قوم تو بہت ترقی کر رہی ہے، وہی حق پر ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ فلاں قوم بہت ترقی کر رہی ہے، وہی حق پر ہے، تو لیکن حق کی طرف جو پہنچاتی ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے، جو چیز حق کی طرف لے کر جاتی ہے اس کو وہ نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی دیکھتے ہیں کہ ان کی ثقافت اور کلچر کیا ہے، اور ان کے پاس مال اور دولت کیا ہے، اسی کو وہ دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ نظر اور ایسے غور و فکر کرنا یہ کفار کی عادت تھی، اس کو وہ دلیل پکڑتے تھے کامیابی کی اور حق کی۔ تو ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تھی۔ اور ایک مسئلہ یہاں ذکر کرتے ہیں، یہ مختصر سا اور ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں الاستدلال بان ما علیہ الضعفاء لیس حقا۔ اہل جاہلیت یہ دلیل پکڑتے تھے کہ جس طریقے پر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں وہ حق نہیں ہے۔ اس کے بالکل الٹا، جو ابھی ہم لوگ پڑھیں بالکل اس کے الٹا، کمزور لوگ جس طریقے پر، جس دین پر ہیں وہ دین ہی باطل ہے۔ وہ زمانے جاہلیت کے لوگ ایسا کہتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مل جائے گی آپ کو، سورہ الشعراء جو 26 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آپ دیکھیے آیت نمبر 105 سے لے کر کے 111 تک پڑھیے، تب پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس میں صرف 111 نمبر کی آیت دیے ہیں، لیکن آپ 105 سے لے کر 111 نمبر کی آیت تک پڑھیے تو مکمل سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ నూహ్ జాతి వారు కూడా దైవ ప్రవక్తలను ధిక్కరించారు. అప్పుడు వారి సోదరుడైన నూహ్ వారిని ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు, ఏమిటి మీరు అల్లాహకు భయపడరా? 107 వినండి, నేను మీ వైపుకు పంపబడిన నమ్మకస్తుని అయిన దైవ ప్రవక్తను. 108 కనుక మీరు అల్లాహకు భయపడండి, నేను చెప్పినట్లు వినండి. 109 దీనికి గాను నేను మీ నుండి ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని అడగడం లేదు, నాకు ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే బాధ్యత సర్వలోకాల ప్రభువుది. 110 కాబట్టి మీరు అల్లాహకు భయపడండి, నాకు విధేయత చూపండి. 111 దానికి అతను జాతి వారు, ఏమిటి మేము నిన్ను విశ్వసించాలా? చూడబోతే అధముల మాత్రమే నిన్ను అనుసరిస్తున్నారు అని సమాధానం ఇచ్చారు. बात पूरी समझ में आ गई कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। एक नहीं, रसूलों को झुटलाया, एक रसूल को नहीं, रसूलों को झुटलाया। आप सोचिए, रसूलों को झुटलाया जब उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम, उन रसूलों के भाई, क्योंकि अंबिया भाई होते हैं, उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों नहीं अल्लाह ताला से डरते हो, तो मैं तुम्हारे लिए तो एक रसूल, अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो, और तुम लोगों से मैं अजर नहीं चाहता हूँ, ये जो पैगाम दे रहा हूँ उसका अजर मैं तुमसे नहीं चाहता हूँ, इसका अजर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के पास है, तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो। तो गाँव के लोगों ने क्या कहा कि अनुमिनु लका, क्या हम आप पर ईमान लाएंगे, वत्तबअकल अरज़लून, हालांकि रजील और घटिया किस्म के लोग आपकी इत्तबा करते हैं, घटिया किस्म के लोग आपकी इत्तबा करते हैं, और हम लोग आप पर कैसे ईमान लाएंगे।
اور جو ایسے سمجھدار کم ہیں وہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا ہے قرآن مجید میں، ایسے لوگوں کا رد کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ الانعام میں، وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50/3 میں 50/3 جب پڑھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మా అందరిలోకి అల్లాహ్ అనుగ్రహించినది వీళ్ళనేనా అని వారు పలికేందుకు గాను మేము వారిలో కొందరిని మరికొందరి ద్వారా పరీక్షించాం. కృతజ్ఞతా భావముతో మెలిగే వారిని అల్లాహ్ ఎరుగుడా ఏమిటి? دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ کیا یہ ہمارے درمیان یہی لوگ ملے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پر احسان کیا ہے، وہی انہی لوگوں پر نازل ہو رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرنے والوں کو نہیں جانتا ہے؟ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ارے یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہی ہمارے اوپر آتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی احسان انہی لوگوں پر نازل کر رہا ہے؟ وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو چالاک ہوشیار سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ جس کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں هذه المسألہ عکس التی قبلها، یہ مسئلہ پہلے والے سے بالکل الٹا ہے، پہلے والے مسئلے سے بالکل الٹا ہے۔ پہلے والا مسئلہ یہ ہے کہ قوت طاقت سے استدلال کرتے تھے حق ہونے پر، اور باطل ہونے پر یہ دلیل پکڑتے تھے کہ کمزور لوگ جس دین پر ہیں وہ دین ہی بیکار ہے، وہ دین ہی باطل ہے۔ کہتے ہیں ھذا میزان اہل الجاہلیہ، یہ ترازو جاہلیت والوں کا ترازو ہے، اہل جاہلیت کا ترازو ہے، حق اور باطل کو جانکاری لینے کے لیے باطل یہ ترازو ہے، اور یہ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الضَّعِيفَ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْحَقِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، کمزور آدمی حق پر رہتے ہوئے بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسواک توڑنے کے لیے جھاڑ پر چڑھے، تو کچھ صحابہ کرام ان کی پنڈلی دیکھ کر ہنس رہے تھے، ان کی پنڈلی دبلی پتلی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یہ پنڈلی جس کو دیکھ کر تم لوگ ہنسے، قیامت کے دن بہت بھاری ہوگی، دوسری روایت میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگی۔ اب سمجھیے کہ کمزوری یہ باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، کمزور مال کے حساب سے، جسم کے حساب سے، فہم کے حساب سے کمزور ہونا یہ باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کمزور انسان مال سے ہوتا ہے، جسم سے ہوتا ہے، سمجھ سے ہوتا ہے، تو اس میں کمزور رہنا یہ نہیں کہ وہ آدمی باطل پر ہے، تو یہ بات ہے۔ مشرکوں کی یہ عادت تھی، کہتے ہیں کہ مشرک لوگ جو ہے مومنوں کے ضعیف لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اور ان کے والد، ان کی ماں، یہ لوگ ایسے کمزور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے کہ ما نجلس معک وہؤلاء عندک، اے رسول محمد، کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، یہ لوگ جب تک بیٹھیں گے، دیکھیے یہ لوگ جب تک آپ کے پاس بیٹھیں گے ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ الگ سے مجلس بنائیے اور ہم آپ کی بات سمجھیں گے۔ دیکھیے آپ الگ سے مجلس ہمارے لیے، ہم شریف لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، آپ الگ سے بنائیے مجلس اور تب ہم لوگ آپ کی بات سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں آیت نمبر جب پڑھیں گے 50/2، ابھی 50/3 پڑھے تھے نا، 50/2 پڑھیے تو دیکھیے پوری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఉదయం సాయంత్రం తమ ప్రభువును ప్రార్థిస్తూ కేవలం ఆయన ప్రసన్నతను పొందాలనుకునే వారిని నీ దగ్గరి నుండి తొలగి పొమ్మనకు, నువ్వు వారిని తొలగి పొమ్మనటానికి నీపై వారి లెక్క ఏమాత్రం లేదు, అలాగే నీ లెక్క కూడా వారిపై ఏమాత్రం లేదు. అయినప్పటికీ ఒకవేళ నువ్వు వాళ్ళతో తొలగి పొమ్మన్నావంటే
దౌర్జన్య పరులలో చేరిపోతావు. देखिए बात समझ में आ रही है, कितनी बड़ी बात है कि यही जब वो लोग मुशरिकीन कहने लगे कि आप इनको हटा दीजिए, आप अलग से मजलिस लगाइए, तब हम बैठेंगे और आपकी बात समझेंगे, तब अल्लाह ताला ने ये आयत ही नाजिल कर दिया, ये आयत ही नाजिल कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ देखिए तंबीह भी है, इतनी बड़ी बात है कि आप जालिमों में से हो जाएं, तंबीह भी है। क्या कहा कि वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को आप दूर मत कीजिए, दूर मत कीजिए जो लोग सुबह शाम अल्लाह की अपने रब की इबादत करते हैं। ये लोग अल्लाह ताला का चेहरा चाहते हैं, ये लोग अल्लाह ताला का चेहरा चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। मा अलैका मिन हिसाबी, इनका हिसाब आपके ऊपर नहीं है और आपका हिसाब इन पर नहीं है, आपका हिसाब इन पर नहीं है। फ़ततरुदहुम फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर आप इनको हटा देंगे तो आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे, आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। देखिए तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ये मुशरिकीन भी करते थे और आज भी ताज्जुब करेंगे, आज भी यही मामला है, आज भी यही मामला है। बहुत बड़े बड़े उलमा वक्त के, उनके पास माल नहीं है तो उनको पूछने वाला नहीं है, ताज्जुब करेंगे आप, उनको पूछने वाला नहीं। और एक आदमी अंगूठा छाप है, उनके पास बहुत ज़्यादा माल है और उसको बड़ा गांव का बना दिया, उसके पास मसले मसाइल झगड़े के फैसले पूरे उसके पास जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं जानता है। और एक आलिम आदमी जो कुरान और सुन्नत का पहाड़ है, इल्म का पहाड़ है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ही आजकल होता है, ये जाहिलियत है, याद रखिए, ये जाहिलियत की आदत है। ऐसा ये सब खाली तारीख़ बयान करने के लिए नहीं है। इस वजह से शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने सराहत किया और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने इसी वजह से इस किताब को लिखा ताकि इस जाहिलियत को छोड़ा जाए, असली किताब और सुन्नत को पकड़ा जाए। ये बात असल है इस किताब को लिखने के लिए। तो ये बात है, कहते हैं कि ऐसा ही मसला आजकल भी है और कहते हैं कि तारीख़ बयान करने के लिए मसाइल नहीं है बल्कि डरने के लिए है, डरने के लिए कि जाहिलियत के कामों से डरा जाए। और बहुत कुछ बातें इंशाअल्लाह हमारी आएंगी, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पार हो गया, हमारे पास और कई बातें थी, इंशाअल्लाह हम लोग सुनते रहेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे और जो बातें इस्लाम की हैं उनको दिल से कबूल करने की तौफीक दे और जो जाहिलियत की बातें हैं अल्लाह ताला उनसे हमको बहुत दूर फरमा दे। हमको इल्म सीखने और उसको कबूल करने, उस पर अमल करने और उसको फैलाने की तौफीक दे, ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हमारे मर जाने के बाद भी हमको नेकियां मिलती रहें। ऐसे काम हमें करने की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।